السلام علیکم۔ آج ہم ذکر کریں گے سائنسائٹس کا۔ سائنسائٹس جیسے کہ آپ کو معلوم ہی ہے، اس میں مریض کی ناک بند ہو جاتی ہے، وہ ٹھیک سے سو نہیں پاتا، سانس نہیں لے پاتا اور بہت تکلیف کی حالت میں ہوتا ہے۔ سائنسائٹس ہے کیا؟ سائنسائٹس ہے سائنس ممبرین کی سوزش۔ جہاں پر ہی سوزش کا لفظ آئے گا وہاں پر آپ کو آخر میں ٹس کا لفظ مل جائے گا، جیسے سائنسائٹس، میننجائٹس، فرنجائٹس، تو یہ سب کے سب سوزش ہیں۔ تو ہماری ناک کے اندر، باہر اور ہماری آنکھوں کے اوپر، ہماری آنکھوں کے نیچے، ہماری چہرے کی ہڈیوں کے سے اوپر جو جھلیاں موجود ہیں، جن میں چھوٹے چھوٹے سیل ہوتے ہیں جو رطوبات کو جاری رکھتے ہیں اس کے اندر اور ہمارے چہرے کو نمی دیتے ہیں اور ہمارے چہرے کو سانس دیتے ہیں، تو اللہ پاک کا بڑا نظام ہے یہ۔ تو انہیں ہم سائنس کہتے ہیں۔ اگر انہیں سوزش ہو جائے، یعنی وہ جھلیاں، باریک جھلیاں، وہ مسام بند ہو جائیں، تو بہت اذیت کی کیفیت ہوتی ہے اور یہ سائنسائٹس کا مرض بن جاتا ہے۔ یہاں پر تھوڑی سی ایک مسٹیک ہمارے دوست یہ کر لیتے ہیں، سائنسائٹس کچھ اور چیز ہے، ناک کی ہڈی کا بڑھ جانا کچھ اور مرض ہے، اور ناک میں وارس خطوط کا پیدا ہو جانا کوئی اور چیز ہے۔ اس کی تشخیص کے لیے ہم کرواتے ہیں ایکس رے، PNS ایکس رے، پوسٹ نوزل سائنسائٹس ایکس رے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہے یا ناک کی ہڈی بڑھ چکی ہے یا ناک میں غدود ہیں، یا یہ سمپل ایک سائنسائٹس کا مرض ہی ہے۔ جب ڈائگنوز ہو جائے تو پھر ہم آتے ہیں علاج کی طرف۔ مریض سب سے پہلے ذکر کرتا ہے جس اہم بات کا، وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میری ناک بند ہے، میں صحیح سانس نہیں لے پاتا۔ لیجئے اس کو آپ چند ہی منٹوں میں دور کر سکتے ہیں اس تکلیف کو، مشہور ہومیوپیتھی دوائی امونیم کارب سے۔ امونیم کارب جیسے ہی مریض کو دیتے ہیں اس کی ناک کھلنا شروع ہو جاتی ہے، چند خوراکوں میں اس کی ناک مکمل کھل جاتی ہے اور بآسانی سانس لے پاتا ہے۔ اس دوائی کا نام ہے امونیم کارب، 30 طاقتوں میں استعمال ہوتی ہے۔ علامات کے مطابق، شدت کے مطابق، جس طرح ہومیوپیتھک رول ہے آپ بار بار دہرا بھی سکتے ہیں، اور اگر شدت کم ہے تو آپ لمبے عرصے کے بعد اس دوائی کو دے سکتے ہیں، یعنی صبح دوپہر شام دے سکتے ہیں۔ اگر ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو گئی ہے، ایکس رے کہتا ہے کہ ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو گئی ہے، تو اس میں بڑی اچھی ہومیوپیتھی دوائی ہے، اس کا نام ہے ٹیوکرم میرا، اور دوسری دوائی ہے ہکلرابا۔ یہ دو دوائیاں الٹرنیٹ کروائیں، انشاءاللہ تعالیٰ ناک کی ہڈی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر ایک مسئلہ آتا ہے ہمارے ساتھ ناک میں، اس کا نام ہے کہ ناک میں وارٹس ہو گئے ہیں، مسیں پیدا ہو گئی ہیں۔ دیکھیے اس کا بھی بڑا اچھا سا علاج ہے، تھوجا اور ٹیوکرم الٹرنیٹ کروائیں مریض کو، انشاءاللہ ناک کے مسئلے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، مریض کا سانس بحال ہو جائے گا۔ تیسرا جو ہمارا واسطہ پڑتا ہے مریض کے مسئلے کے ساتھ، سائنسائٹس کی پرابلم کے ساتھ ہی، وہ کہتے ہیں جی ناک کی ہڈی بڑھ گئی ہے، انلارج ہو گئی ہے۔ جی اس کے لیے آپ بہت اچھی ہومیوپیتھی کی دوائی ہے، آپ استعمال کروائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بہت جلدی فائدہ ہوگا۔ اس کا نام ہے گیری فیسنیٹ۔ گیری فیسنیٹ دیجیے، انشاءاللہ ناک کی ہڈی بھی ٹھیک ہوگی اور ناک کے مسئلے بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے اور مریض آپ کا بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں ایک نوسوڈ کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے، بآسانی مل جاتا ہے، خود وہ سائنس کے سے بنا ہوا نوسوڈ ہے، اس کا نام بھی سائنس ہی ہے۔ 200 طاقت میں یا 1000 طاقت میں ایسے مریض کو آپ دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ سائنس کا مسئلہ اور جلدی حل ہو جائے گا، اگر ان معمولی اور چھوٹی چھوٹی دوائیوں سے سائنس کا مریض ٹھیک نہ ہو رہا ہو۔ سائنس کے مرض کے لیے صرف دوائی کافی نہیں ہے، اس کے لیے غذا اور مناسب ماحول بھی بہت اثر کرتا ہے اس پہ۔ تو مریض کے ماحول کو دیکھیے کہ وہاں کہیں بہت زیادہ نمی تو نہیں، بہت زیادہ سردی تو نہیں اس کے ماحول میں جس میں وہ رہ رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ مریض آپ کا شانگ بنا لیتا ہے اور اس کو سائنس کا مرض ہو جاتا ہے۔ اس کا معدہ بھی دیکھیے، اس کا معدہ ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ سائنس، کچھ نزلے ایسے بھی ہوتے ہیں
جو معدے کی خرابی سے ہوتے ہیں. جب تک معدے کی خرابی ٹھیک نہیں ہوگی، عضلہ نہیں ٹھیک ہوتا، سائنس نہیں ٹھیک ہوتا، معاملہ ڈسٹرب رہتے ہیں. اسی طرح ناک کے غدود بڑھ جانا یا ناک کے میں مسا پیدا ہو جانا، اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے آپ میازم کا دورہ لازمی کیجیے گا. مریض کا میازم شناخت کریں اور اس کو بیسیڈیم یا ٹیوبرکلونیم یا علامات کے مطابق اسے میڈونیم لازمی دیجیے گا. جیسے بھی میں نے ذکر کرا کہ ناک کے بعد کا غدود بڑھ جاتے ہیں، تو اس کے لیے ہماری ہومیوپیتھی میں بہت اچھی دوائی ہے. ایک دوائی ہے لبنا مائنر اور دوسرا ہے لیپسلبا. یہ دونوں دوائیں الٹرنیٹ کروائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مریض کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا.